نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ امریکی ڈاکٹر نے روتے ہوئے نومولود کو اس کے باپ کی باہوں میں سونپ دیا۔ باپ نے اذان کے لیے اپنے ہونٹ شیرخوار کے کانوں کے قریب رکھے۔ وہ چپ ہو گیا۔ ڈاکٹر کے استفسار پہ باپ نے کہا، اس روح کو وعدہ یاد کرا رہا ہوں جو اس نے عالم امر میں اپنے خالق سے کیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، اس ننھی جان کو کیا خبر، تم اسے کیا سنا رہے ہو؟ باپ نے کہا، یہ ننھی جان دنیا کی گود میں آنکھ کھولتے ہی اپنے دائیں بائیں دودھ کی تلاش میں گردن گھمانا جانتا ہے، بھوک اور آغوش کا تقاضا کرنا جانتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے کانوں میں یہ چند بھولے بسرے الفاظ نہیں بلکہ یہ تو جانے پہچانے الفاظ ہیں جو وہ پہلے سن چکی ہے۔ اس لیے اس کا شعور ان لفظوں میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ اس دوران رونا بھول جاتا ہے۔ ہم سب وہ ننھی جان ہی تو ہیں جو اپنے اصل سے بچھڑ چکے ہیں، وہ ننھی جان جو بدلیوں کی اوڑ سے اس پار فرشتوں کی پالکی پہ حوروں کی لوری میں بھیجت کی حسین دلفریب وادیوں سے جب دنیا میں اترتی ہے تو اپنی ہی کسی دنیا میں غرق ہو جاتی ہے۔ وہ پر نور سویر چڑیوں کی چہچہاتی حمد و ثنا، بچوں کا جھوم جھوم کر کلام الہی کی تلاوت کرنا، بچپن کی وہ آوازیں، عادتیں، ماحول کی بعض گشت زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر پھر سنائی دینے لگتی ہیں۔ پھر سے متبرک لوریاں اس ننھی جان کا تعاقب کرنے لگتی ہیں۔ کلام الہی کی کوئی سورہ اٹھا کر دیکھ لیں، ایک ردم ہے، ایک سرور ہے، لفظوں کا ایک تسلسل ہے، ایک ایک حرف میں ایک عجیب سی نغمگی ہے، ایک سحر انگیز پر نور موسیقی، ایک عجیب لطافت پر کیف کیفیت، ایسے مدینہ کی ٹھنڈی میٹھی ہوا جو سارے بدن کو اپنے ملائم جھونکوں سے مترنم کر دے۔ روح تڑپنے لگتی ہے، پلکوں پہ وصل کے ترے ہوئے چند خشک آنسو، بے اعتبار بے ہنگم دھڑکنے، یہ دنیا دار لرزتا ہوا وجود، احساس ندامت کی ٹپکتی چند بوندیں، یہ زمین سے اکھڑتے ہوئے قدم، کپ کپاتے پھیلے ہوئے ہاتھ، آخر یہ سب کیا ہے؟ کیوں اتنا سوز ہے ان لفظوں میں؟ کس نے رنگ بھرے ہیں اس ذکر گلشاد میں؟ کیسا ایک سحر ہے ان لفظوں کے نشیب و فراز میں؟ کون پناہ ہے اس روئے گداز میں؟ یہ کون ہے جو پکار رہا ہے اس قید تنہائی میں کہ آؤ پلٹ آؤ، گم ہو جاؤ گے جب بھی تمہیں اداسی کی شامیں، تنہائی کے بادل، خوف کا لرزہ، امتحان کی گھڑی ڈرانے لگے، بات کر لیا کر۔ میرے لفظوں کو پڑھو، غور کرو، محسوس کرو، میں ہوں نہ تیرے دل کے نہاں خانوں سے بھی قریب تر؟ کیوں غیروں کی چوکھٹ پہ جاتے ہو؟ اور کون ہے جس کے لفظوں میں اتنا نور سمٹا ہو؟ کون ہوگا جس کی ایتوں میں اتنا سرور لپٹا ہو، اتنا رنگ بھرا ہو کہ ہر رنگ میں اسی کو نمودار دیکھنا؟ تم ایک بار اس کوچہ یار میں آؤ تو صحیح، یہاں کی ہر سویر اس کی رحمتوں کے صحن میں اترتی ہے، ہر شام ایک نئی امنگ کا دیپ جلائے ہوئے ہے، ہر درد پر بہار مسرتے لیے جنم لیتی ہے، ہر خواب ایک نئی امنگ میں پرو کر رکھا ہے، لیکن تم ہو کہ اپنی ذات میں کہیں گم، دنیا کی اس قید میں امیدوں کی رات میں، یہ خود ساختہ ہجر تیری روح میں آگ بھر دے گی۔ بہت دور نکل گیا تو دیکھ لینا، تیرا اپنا ہی وجود تو اس سے ایک روز باغی ہو جائے گا۔ تم خود ہو جو تاریکی کو اپنا ہمراہی بنائے ہوئے ہو، ورنہ وہ تو ہر رنگ میں ہے، ہر پھول کی مہک میں ہے، شجر و حجر میں ہے، شاخوں اور پتوں کی اوٹ میں ہے، آفتاب کی کرنوں، ندیوں اور جھرنوں میں ہے۔ وہ کبھی مقام تحیر میں ہے، کبھی مقام سکوت میں ہے، بجلی بن کر چمکتا ہے، کبھی بدلیوں کے اوٹ میں رم جھم کی مانند برستا ہے۔ کہاں تو نطفہ یقیر، کہاں وہ مالک بے نظیر؟ تیری یہ آن بان شان، حسن و شباب، مال و اسباب، نیکی کا زیم، تیری ذات اور قوم، تیرا یہ سارا تکبر اس کی ایک کن کے سامنے ڈھیر ہے۔ غیروں کو خدا بنا رکھا ہے جو خود تئی دامن ہے،
جو خود بھیک منگا ہے تیرا جنم کیا بھرے گا؟ جو خود بے سکون ہے ٹنڈ منڈ شاہوں کی طرح، بے آبرو آہوں کی طرح، گمنام راہوں کی طرح، وہ تیرا رہبر کیا بنے گا؟ نظر اٹھا کے دیکھ، بدلیوں کی اور سے وہ ننھی جان مسکرا رہی ہے کہ اے چاہ کے گریباں والے، تیری اپنی ہی ذات آج تجھے ڈرا رہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔